भाई तज्जियाकार जनाब जैद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ऑलराइट। बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में वक्त निकाल कर आए और 6 सितंबर की अहमियत के हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से जितने वाकयात, जंग के जो वाकयात थे, उनको प्रोग्राम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसके मुहर्रिकात की तरफ चलते हैं, जहां से इसका आगाज हुआ। दुश्मन ने मैली आंख से देखा पाकिस्तान की तरफ, रात की तारीकी में गीदड़ की तरह पाकिस्तान की पीठ पर से वार करने की कोशिश की, कि जिस पर हमारे जवानों ने भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए चंद अफराद ने, चंद छोटी सी आर्मी ने जो है माशाल्लाह इतने बड़े कारनामे दिखाए कि आने वाली दुनिया तक दोबारा इस तरह के वाकयात कभी नजर नहीं आएंगे, कभी देखे नहीं जाएंगे और कभी आपको सुनने से भी नहीं मिलेंगे। इस हवाले से सबसे पहले कि ये क्या मुहर्रिकात थे, रात की तारीकी में ऐसे कौन से वाकयात थे, ऐसी कौन सी बातें थी कि जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया और ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। देखिए मसूद, 65 की लड़ाई के हवाले से आज के दौर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जंग हम जीते ही नहीं, ये कहा जाता है अक्सर कि ये जंग पाकिस्तान, जो कामयाबियां हम इसमें बयान करते हैं वो मुबालगा आराई है। जरा वाजे करें आपको बात, हमारी तारीख के अजीम तरीन दिनों में से ये 6 सितंबर का दिन है। अगर आप सिर्फ उस दिन की सुबह वो तकरीर सुन लीजिए जो यूब खान ने की थी, उस वक्त टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो पाकिस्तान पर वो तकरीर की गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, मेरे कौम के हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। वो तकरीर आज भी यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएगी, वजूद के रोंगटे खड़े कर देती है। पाकिस्तान की पूरी कौम नारे तकबीर लगाती हुई सड़कों पर निकल आई थी। हुआ क्या था? पूरी कौम क्यों सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई उसके बाद, जो दुश्मन के ख्वाबो ख्याल में नहीं था। 17 दिन वो लड़ाई रही है, 17 दिन मुल्क में चोरी डकैती बंद हो गई, रिश्वत बंद हो गई, ट्रेनें वक्त पे चलने लगी। पाक फौज के जवानों का हाल यह था कि जब वो शहर में आते थे कुछ खरीदारी करने को, सप्लाईज देने के लिए, तो पूरा शहर उमड़ आता था उनको तोहफे पेश करने के लिए। फल डाल गाड़ियों में उनके फल फेंक दिए जाते थे, बिस्किट के डब्बे फेंकते थे, और लोगों को जब पैसे दिए जाते थे तो लोग रोने लगते थे कि हमें तौहीन ना करो, हमें पैसे देके तुम हमारे बेटे हो, हमारी इज्जत के दिफा कर रहे हो। पूरा लाहौर का शहर, सरगोदे का शहर, सियालकोट का शहर निकल के सरहदों पर जाने की बात करने लगे। माओ ने, बहनों ने अपने जहेज के, अपने जेवर, अपने घर की रजाइयां, तलाइयां और जितना कुछ उनके पास, जितनी दौलत, जितना माल उनके पास था, सब कुछ आपने देखा कि लोगों ने जो सिर्फ पाक फौज के जवानों के नाम उनकी इमदाद करने के। हुआ क्या था उस दिन? देखो, हिंदुस्तान ने 6 सितंबर की सुबह फजर से कुछ पहले लाहौर शहर पे हमला किया और उनके जर्नैल ने भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर जिमखाना में बैठकर नाश्ता करेंगे, शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन की ताकत का भी पहले अंदाजा कीजिए। देखिए, दुश्मन 5 गुना बड़ा था आपसे। इंडिया आबादी के लिहाज से भी 5 गुना बड़ा है, उसकी फौजें भी आपसे बड़ी हैं, उसके एयरफोर्स फजाइया भी आपसे बड़ी है। 5 गुना बड़ा दुश्मन जब रात की तारीकी में आपके एक बड़े शहर पे, जो बिल्कुल सरहद पे है, लाहौर आप सरहद पे वाक़ है बिल्कुल, और अचानक इतना बड़ा हमला करता है जिसके अंदर एक एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। तकरीबन 500 टैंक लाहौर में, 500 टैंक के करीब सियालकोट के ऊपर जब हमला होता है, और ये दोनों सरहदी शहर हैं हमारे। और हाल ये था कि पाकिस्तान वॉज टोटली कॉट बाय सरप्राइज। कश्मीर में उससे पहले झड़पें हो रही थी, हमने उससे पहले, देखिए, कश्मीर 1947 से कश्मीर में हम लड़ रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म ने पहली जंग कश्मीर में शुरू करवाई थी कश्मीर की आजादी के लिए, और मुसलसल कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी इंडिया से झड़पें रहती थी। सही, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल इसीलिए कहा जाता है कि जिसके हाथ जो लगे, जिसने जो कब्जा कर लिया, वो कर लिया। हमने आजाद कश्मीर भी 1948 की लड़ाई में आजाद कराया था। बेशक कारगिल 2 दफा हमारे हाथ में आके निकल चुका। कारगिल आज इंडिया के पास है, लेकिन 48 की लड़ाई में हम 2 दफा ले चुके थे। गिलगित बल्तिस्तान का सारा इलाका हमने 48 में फतह किया था। तो इसी तरह 1965 में कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया था, एक ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, जिसका मकसद ये था कि कमांडो दाखिल किए जाएंगे कश्मीर के अंदर। सही, और कश्मीर के अंदर एक जंग आजादी को बर्पा किया जाएगा। सही, ये एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी। इंटरनेशनल बॉर्डर्स और होते हैं, कश्मीर और है। जैसे आपने देखा कारगिल पे भी लड़ाई हुई तो वो कारगिल पे महदूद रही, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में नहीं क्रॉस कर, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये तब्दील होती रहती है। इंडिया को मौका मिला, वो सियाचिन में घुस गया था, उसने सियाचिन पे कुछ पोस्टें पकड़ ली।
इसी तरह 65 में जब हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, अपने कमांडोज अंदर दाखिल किए, और उसके बाद हमने एक फॉलो अप ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसका मकसद ये था कि आप जाके अखनूर कैप्चर कर लें और वो जो रास्ता है, सप्लाई लाइन है, वो सड़क जो कि कश्मीर में जाती है, उसको बंद कर दें, तो फिर उसके बाद कश्मीर के अंदर जंग आजादी जो है वो कश्मीर को आजाद करा सकती है। सही। अब ये सारे मामला लाइन ऑफ कंट्रोल के परली तरफ हो रहे थे, लेकिन इंडिया ने प्रेशर रिलीज करने के लिए पाकिस्तान को बगैर वार्निंग दिए, बगैर नोटिस के, बगैर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, बगैर सिग्नल के, जंगी कवायद होते हैं, कायदे होते हैं, आप डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करते हैं, आप अनाउंसमेंट करते हैं, दुश्मन को वार्न करते हैं कि ये आप मामला न कीजिए, ये मामला जो है ये जंगी के लिहाज से एक थ्रेट तस्वर किए जाएंगे। इंडिया ने इन तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए खुफिया तौर पर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। सही। अब अगर देखिए, आपके घर में 10-12 बड़े बड़े डाकू घुस आते हैं, आपको माल, आपके बच्चे, आपकी औरतों, आपके माल और दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं, और आप अकेले हैं, और आप उनको लड़कर निकाल दें अपने घर से और दुश्मन नाकाम हो जाए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक बेशक। जंग उन्होंने शुरू की, हमने नहीं शुरू की। तो इसी तरह जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, लाहौर में हमारी एक कंपनी थी, 150 बंदा होता, और दुश्मन ने हमला किया था, पूरे ब्रिगेड्स के साथ वो सेक्टर्स पे हमले कर रहे थे, और 150 बंदों ने उनके 3500 की अटैकिंग फोर्स को रोक के रखा रात 12 घंटे तक, ताकि हमारी पिछली फौजों को मौका मिल गया कि डिफेंसेस मजबूत कर लें। ये सियालकोट पूरा सब शहर खाली था। सियालकोट में दुश्मन के टैंक आगे आए हैं, तो यकीन कीजिए सियालकोट का शहर खाली पड़ा हुआ था, और दुश्मन को यकीन नहीं आ रहा था कि शहर खाली कैसे हो सकता है। उनका पूरा आर्मर्ड डिवीजन 400-500 टैंकों के साथ वो रुक गए इस खौफ से कि शायद आगे उनके लिए फंदा लगा हुआ है। अल्लाह ताला की ताईद इस तरीके से आई, और पाकिस्तानी टैंकों को मौका मिल गया कि हमने अपनी पोजीशंस बना ली, और फिर दुश्मन के उस आर्मर्ड डिवीजन की को इस तरह परखचे उड़ाया गया जैसे वो खाया हुआ भूस था। बेशक। तो 65 की लड़ाई का मामला यही है कि एक ऐसे मौके पर कि जब दुश्मन ये कहता था कि हम 11 बजे तक, 6 सितंबर की सुबह 11 बजे तक लाहौर जिमखाना में पहुंच जाएंगे, उस वक्त हाल ये था कि अल्लाह के फल से 17 दिन तक उसके दांत तोड़ दिए गए, दुश्मन के शहरों पे हमने 17 दिन तक ये जंग जारी रही। हमने दुश्मन के अंदर जाके, इंडिया के अंदर दाखिल हो गई पाकिस्तान फौज, खेमकरन का कस्बा हमने कब्जा कर लिया, टोटल एयर सुपीरियोरिटी हमें हासिल हुई। एम ए आलम साहब ने 30 सेकंड में 5 दुश्मन के जहाज मार के गिराए, दुनिया में आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। बेशक। और जिस तरह पाकिस्तान की पूरी क़यादत, यानी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप से लेकर एक आम सिपाही तक जिस तरह कुर्बानियां दी गई, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद माशाल्लाह उस जंग के शोहदा में से हैं। आपको वाकया बताते हैं, वाकयात अगर आप सुने तो उससे आपको अंदाजा होगा कि ये 65 की लड़ाई का ये वाकया 6 सितंबर को क्यों हम इतनी रोमांटिक तरीके से, इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार से, इमोशन से, जज्बात से क्यों याद करते हैं। एयर मार्शल नूर खान उस वक्त चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। अच्छा। और पाकिस्तान के पास बमबार तैयारों की कमी हो गई, हमें बमबारी करनी थी इसमें, तो प्लान ये बनाया गया कि C-130 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका काम खाना सामान, गंदम, एमुनिशन पहुंचाना होता है, C-130 को इस्तेमाल करते हैं बॉम्बिंग के लिए। और ये डेंजरस मिशन थे, कश्मीर भेजना था इसको। तो एयर चीफ ने नूर खान साहब की दिलेरी और जुर्रत देखिए, यही पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये सॉर्टीज नहीं जाएंगी जब तक मैं खुद ना देख लूं कि ये कितनी खतरनाक है हमारे पायलट्स। और यही बात जो है हमारे जो पाक फौज के जवान हैं, जो पाक फौज हमारी आर्मी है, उसमें, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उसमें सबसे खास बात यह कि हमारी जो ऑफिसर्स, जो हमारी रेजिमेंट है, हमारी जो एक स्टाइल बना हुआ है कि हमारे ऑफिसर्स हमारे जो है सबसे पहले वो लीड करते हैं, उसके बाद फिर कोई एग्जाम्पल सेट करके तो अपने जो नीचे वाले जवान होते हैं उनको फिर कहते हैं कि अब तुम करो, अब मैंने कर लिया। दुनिया की तारीख में पाकिस्तान फौज एक वाहिद फौज है कि जिसमें ऑफिसर कैजुअलिटी रेट सबसे ज्यादा है। सही। ऑफिसर्स की शहीद होने का, जख्मी होने का रेट दुनिया की तमाम फौजों में सबसे ज्यादा है, इसलिए कि हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं। और इसी तरह नूर खान साहब उस पहली फ्लाइट में, जो सबसे खतरनाक फ्लाइट थी, C-130 के अंदर जो C-130 में बॉम्ब रख के लेके गए और खुद एयर चीफ ने फ्लाई किया। ये आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि एयर चीफ बॉम्बिंग मिशन लेके जाए, और ये बातें हमारी तारीख में आज बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। एम आलम साहब माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने टोटल एयर सुपीरियोरिटी क्रिएट की पाक फजाइया के अफसरों ने, माशाल्लाह पठानकोट और हलवाड़ा और आदमपुर, दुश्मन के जितने भी फ्रंट लाइन एयर बेसिस थे, आप उन शोहदा के नाम आज स्क्वाड्रन लीडर रफीकी माशाल्लाह शहीद होते हैं, जिनकी बॉडी तक पाकिस्तान नहीं आ सकी, इंडियंस ने उनकी बॉडी भी वापस नहीं की हमको। लेकिन जिस किस्म की माशाल्लाह पाक फजाइया के कारनामे थे, पाकिस्तान नेवी के पास एक सबमरीन थी, गाजी। सही। और उस सबमरीन ने दुश्मन का नाटका बंद किया हुआ था। पाकिस्तान नेवी ने सोमनाथ पर 18वां हमला किया। देखिए द्वारका के जो किला है
وہ سومنات مشن دوارکا کے نام سے جو تاریخ میں وہ علاقہ سومنات کا کہلاتا تھا، اور اسی لیے اس زمانے میں تاریخ ناول اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بعد یہ 18واں حملہ کیا گیا، اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی، دوارکا پہ گئی، دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے، فائرنگ کر کے، شیلنگ کر کے، اور پھر نکل کر واپس آئی۔ اور یہ سب یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ اپنے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے جب آپ پاکستان کا دفاع کر سکے، دشمن کے آپ نے دانت توڑ دیے، اس کی فضائیہ کو تباہ کر دیا، آپ نے دوارکا تباہ کر دیا، دشمن کے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور پاکستان کا دفاع کر سکے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔ اور ہمارا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا اس وقت کہ ہم دہلی کیپچر کر لیں گے جا کے، ہمارا اس وقت مقصد اپنا دفاع کرنا، اور وہ ہم نے کیا۔ اور 17 دن میں اللہ کے فضل سے پوری دنیا نے لوہا مانا ہماری فضائیہ کا، ہماری آرمی کا، ہماری نیوی کا اور قوم کا۔ 17 دن تک یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی، اور خاص کر کے جو جذبہ دیکھنے میں آیا پوری پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانی عوام، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں اور باپوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، کہ اپنے جوان بیٹے جو ہیں بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات آپ کو بھی یاد ہوں گے، آپ کا بھی تعلق رہا، آپ کے پورا فیملی جو ہے وہ اس سارے سچویشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے۔ دیکھیے مسعود، یہ بات ہم آپ کو ذاتی مشاہدے اور ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں۔ میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے۔ ہمارا گھر، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، میری والدہ میری بڑی بہن تھی، سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرحد پہ ہمارا گھر تھا میرے۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور بمباری کے دوران لے کے نکلی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف۔ ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں۔ میرے والد عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی، ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا، اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 2-3 کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی، اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ شہر کا ایک پورا سیکٹر جو ہے وہ دشمن قبضہ کر لیتا۔ اللہ کے توکل پر یقین کریں، افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا منہ کر کے فائر کیا ہے، اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولا تقریباً 2.5-3 منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی منزل پہ پہنچتے ہوئے۔ 3 منٹ کے بعد وائرلیس پہ ہماری جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے، جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا۔ نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا۔ اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں۔ یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں، آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، الف نگری دیکھیے، تلاش دیکھیے، ان کی اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں۔ جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی کہ دشمن کے تیار ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی، وہ پائلٹ پکڑا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے، مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے، میں کس پر بمباری کروں؟ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ آپ کی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے، 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے، صرف 5 بم پھٹے، وہ بھی ویرانے میں، باقی بم پھٹے نہیں۔ تو بلا شبہ اس میں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد، ایک خاص نصرت جو ہے اس قوم کے اوپر، ہمارے جذبے، ہماری محنتیں، ہماری دعائیں جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دشمن نے جو ہے دھاوا بولا رات کی تاریکی میں، اور یہ پوری قوم کا جو ایک جذبہ تھا وہ دعائیں ان کی رنگ لے کر آئی۔ یہی بات ہے جب بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا، 313 مسلمان، 1000 دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر 1000 ملائکہ نازل کیے۔ اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے پہ محدود نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی تائید نصرت آئے گی۔ 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ ویسے تو 63 سال کی تاریخ میں اگر یہ پاکستان قائم ہے تو ہمارے شہداء کی وجہ سے، ہمارے غازیوں کی وجہ سے۔ آپ سیاچن کے مجاہدین سے پوچھئے، وہ آپ کو ایسے ایسے معجزات سناتے ہیں کہ اللہ کی تائید ہوگی۔ کارگل والوں سے پوچھئے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے۔ مگر 65 چونکہ ہماری تاریخ کا ایک خاص رومانٹک دن ہے، اور پھر ہم وہی کہیں گے بچوں سے کہ ایوب خان کی وہ تقریر ضرور سنیں، جہاں یوٹیوب کریں، گوگل کریں، اس کو نکالیں وہ تقریر، آپ کے آج بھی رونگٹے کھڑے کر۔ اتنے غیر معمولی واقعات ہیں۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا۔ جب لاہور پر حملہ کیا انڈین ڈویژنز نے تو انڈین جرنیل
اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لاہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا، بس تمہاری آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لاہور تمہارے قبضے میں مزاحمت شدید ہو رہی تھی۔ اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لیے۔ اس کیفیت میں لاہور تقریباً 14 میل دور تھا، وہ جو سڑک آ رہی تھی لاہور کی طرف 14 میل دور تھی۔ اس زمانے میں وائرلیس انکرپٹڈ نہیں ہوتے تھے، جو کمیونیکیشن ہوتی تھی دونوں طرف سے سنی جا سکتی تھی۔ آج کل کی ٹیکنالوجی ہے کہ وائرلیس خفیہ ہوتے ہیں، آج دوسری بات نہیں سنی جاتی۔ تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے، ایک افسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لاہور رہ گیا، اور اس وقت لاہور 14 میل تھا۔ 14 میل تو اس وقت اس افسر نے، ہمارا وہ زخمی افسر نے اپنے مورچے سے نکلا، سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل، اس پر اس کو اکھاڑا ہے وہاں سے، اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے آگے، مزید 2 فرلونگ آگے، اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کے 0.2 ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز۔ اور وہ کتبہ لگا کر واپس پہنچا اپنے، تاکہ دشمن کے ٹینک جب آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 3 کلومیٹر یا 3 میل یا 4 میل نہیں، 14.2 بلڈی مائلز تھا لاہور، اور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا۔ اور یہ وہ جذبے تھے۔ جب شہداء پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں، پیچھے کچھ افسرز اور کچھ جوان شہیدوں کو لے کے جب پیچھے واپس آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے، تو ان زخمیوں کو ریسیو کرنے کے لیے نرسز تھی، ہاسپٹل کی نرسز تھیں جو زخمیوں کو ریسیو کر رہی تھی، کوئی ڈاکٹر سارے سرجن تھے، آپریشن میں تھے، زخمی آ رہے تھے، تو شہداء کو انہوں نے نرسز کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک طرف، تاکہ بعد میں ان کو بریل کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہداء کو ریسیو کر رہی ہیں، تو انہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیرو دلیرو، سینوں پہ گولیاں کھانا، پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیرت پشت پہ گولی کھا کر آیا۔ یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگے کہ چیخیں نکل گئی اگلوں کی کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں، اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں گے۔ یہ وہ باتیں جو یونٹوں کے اندر ہوئی ہیں، یہ باتیں نہ ٹیکسٹ بکس میں لکھی جاتی ہیں نہ کتابوں میں، یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہے کہ ہمارے، یعنی جو بات ہم نے آپ کو بتائی کہ جس طرح معجزات وہاں پر ہو رہے تھے، جس طرح کا دباؤ دشمن کی طرف سے پڑا ہوا تھا، اور جس طرح قربانیاں دی جا رہی تھی اور معجزات ظاہر ہو رہے تھے، ایسی بات کی کہ یہ سننے میں نہیں آئے کہ توپیں اپنی آخری حد سے زیادہ مار رہی ہوں، جب دشمن کھلا یعنی ایک موقع ایسا آیا کہ توپخانہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، توپخانے کا کام یہ ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے دشمن کی توپ دشمن کے اوپر فائر کرے، آگے انفینٹری ہوتی ہے، مورچے بنے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سیالکوٹ میں لڑی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں اگر کوئی ٹینکوں کی لڑائی لڑی تو سب سے بڑی وہ سیالکوٹ کے محاذ پہ وہ لڑائی لڑی گئی۔ اور مگر ہم ایسے بھی موقع آئے کہ جب ہمارے توپخانے کو براہ راست، یعنی ایک موقع پہ ایک فوجی اصطلاح میں اگر بات کریں تو باقاعدہ ایک آرٹلری آفیسر نے کمانڈ دی کہ ایچ ای ان لوڈ اینڈ اے پی لوڈ، یعنی ہائی ایکسپلوسو شیل نکال دو اور اب آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کرو، کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ ارے واہ۔ اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے، یعنی اور ٹینک ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے کیونکہ ٹینک موبائل ہوتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، توپ ایک جگہ پہ رکی ہوتی ہے، اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی، بیچ میں دھندیں آ گئی جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے، اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن نے خوف طاری کر دیا اللہ نے۔ تو یہ اللہ کے اتنی بڑی تائید اور معجزہ اور کرم اور احسان تھا میرے مالک۔ بات ہم نے کی کہ پوری قوم ماشاءاللہ سیسا پلائی۔ اس وقت ایسی کیا خاص بات تھی کہ پوری قوم ایک ایز اے سنگل یونٹ نظر آ رہی تھی، ایک ایک بچہ، ایک ایک خاتون، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی سینے پہ گولی کھانے کے لیے اپنے زیور، اپنے جہیز، اپنے گھر کا سامان، سب کچھ صرف پاکستان کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایسا کون سا انگریڈینٹ تھا، ایسی کون سی خاص بات تھی؟ کیا ایسا کچھ تھا کہ ہمارا روایتی حریف انڈیا، ہندوستان، بھارت، جو کہ اپنی اتنی بڑی فوجوں کے ساتھ جب نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کی سرحدوں پر اترا تو پاکستانی قوم نے ایک دفعہ پھر سے اپنا جوش اور جذبہ دکھانے کی کوشش کی؟ ایسا کون سا انگریڈینٹ تھا، ایسے محرکات کیا تھے کہ جو جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملا؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس قائم تھی۔ ہمارا 2 قومی نظریہ جس پر ہم نے پاکستان بنایا تھا، الحمدللہ اس پر لوگ ایمان کی حد تک یقین کرتے تھے۔ ہم ایک قوم تھے، ہم سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر تقسیم نہیں ہوئے تھے، اور ہم اس وقت نہ انڈین میڈیا تھا، نہ انڈیا کی
یہ چینلز ہمارے پاس پہنچتے تھے، نہ پاکستان کے اندر اس بات پر شک ڈالا جاتا تھا کہ پاکستان کو سیکولر ملک ہونا چاہیے یا اسلامی ملک، نہ اس بات پر شک ڈالا جاتا تھا کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا اسلامی تھے، نہ اس پر شک کیا جاتا تھا کہ علامہ اقبال کا کیا کردار تھا پاکستان کے بنانے میں، اور ہر پاکستانی یہ جانتا تھا کہ ہمارا ازلی ابدی دشمن انڈیا ہے، اور کشمیر ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں، ہماری پاکستان دل کی دھڑکن کے ساتھ، دل کی دھڑکن کے ساتھ کشمیر ہمارے وجود میں سرایت کرتا تھا. اور اس وجہ سے جب کشمیر پہ جنگ آزادی شروع کی گئی، کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کی گئی، قوم ساتھ تھی. اور جب اس کے بعد ہندوستان نے حملہ کیا تو پوری قوم ہمیں متحد کرنے کے لیے ایک پلید دشمن کافی ہوتا ہے. اور وہ بھی جب رات کے اندھیرے میں کمینگی سے حملہ کرے اور یہ دعوے کرے کہ ہم لاہور میں جا کے شرابیں پیئیں گے جمخانے میں، اور پھر لاہور اور سیالکوٹ کے غیرت مند شیر اور دلیر لوگ اپنے گھروں سے ہاکیاں، تلواریں، پستولیں اور لاٹھیاں لے کے نکلے اور سرحد پہ جا کے پہنچ گئے. اور فوج نے روکنا پڑا فوج کو ان کو کہ بیٹے آپ کے آگے سرحد پہ شہید ہونے کے لیے کافی ہیں، آپ صرف پاکستان سنبھالیں. جب دشمن کے طیارے لاہور کے اوپر آپ ایک ڈاگ فائٹس ہوتی تھی، جب دشمن کے طیارے بومبنگ کے لیے آتے تھے اور ہمارے شاہین ان کو چیز کرتے تھے، تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر اگر جوتے پھینک رہے ہیں، جو چیز ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے صرف ان کو مارنے کے لیے. یقین نہیں کریں گے، پورے شہر میں میلہ لگا ہوتا تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھ کر نعرے تکبیر لگا رہے ہوتے تھے اور نیچے سے دشمن کے طیاروں پر لانتے اور گالیاں دے رہے ہوتے تھے. اور آنکھوں کے سامنے جب دشمن کے طیارے کو گرایا جاتا تھا وہاں پر، اس وقت جوش دیکھیں پورے لاہور کا کیا ہوا. یار ہم تو T20 ورلڈ کپ لڑتے ہیں انڈیا کے ساتھ آج بھی، تو ہمارے خون جو ہے وہ کھول اٹھتے ہیں. وہ تو سچ مچ کی لڑائی تھی، اور وہ تو ماشاءاللہ ہمارے شاہینوں نے جس طرح مار کے گرایا، قوم کے سامنے مار کے گرایا. کئی دشمن کے طیارے پاکستان کے اوپر جو پاکستان کی فصلوں میں، دیہاتوں میں، ان کے کھیتوں میں جب گرے ہیں تو اس کا ایک مجمع سے لگ جاتا تھا، اور لانتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ ایسے بہت سارے واقعات ابھی بھی رقم ہے. اور اعلان کیا گیا، خطرہ ہوا کہ دشمن نے شاید گوریلے یا دہشت گرد داخل کر دیے، تو پورا لاہور کے شہری اپنے گلی محلوں میں پہرے دینے لگے، پورا شہر نکل کر باہر آ گیا. اور بات وہی ہم آپ کو بتائیں کہ جو چیز سب سے زیادہ جذباتی کر دیتی تھی کہ فوج کے ساتھ شدید ترین محبت. پیسے نہیں لیے جاتے تھے فوجیوں سے، کہ جب وہ بازار میں آتے تھے، مارکیٹ آتے تھے، کوئی گاڑی کی بیٹری خریدنی ہے، کوئی راشن خریدنا ہے، کوئی چیزیں چاہیے، کوئی چیز لوکل پرچیز کرنی ہے، پیسے نہیں لیتے. دکاندار روتے تھے آنسوں سے اگر ان کو پیسے دیے جاتے. اور شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ سپاہیوں کو رکھا جاتا تھا. جب وہ شہروں میں آتے تھے لوگوں کی عزت کرتے تھے، ہار پہناتے تھے. یہ وہ محبت اور تعلق تھی. دیکھیے اسی کے بعد، اور یہ سب کچھ جو کچھ ویسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا، یہی سب کچھ ایسٹ پاکستان میں بھی تھا. بنگالی مسلمان بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پاکستان کے دفاع میں ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. وہاں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، تھوڑی ٹینشن ہو گئی، لیکن اب جنگ اس طرف لڑی گئی. یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بناتی تھی. اور یہی وہ بات تھی کہ جو 65 کی جنگ میں ہمیں نظر آئی، جو جذبہ ہمیں نظر آیا، جو سارا ایک معاملہ جس کی وجہ سے پاکستانی عوام، پاکستانی جوان آج بھی اپنے ملک کے ساتھ اسی طرح سے مخلص ہیں جس طرح سے پہلے. ایوب خان سے لے کر ایک عام سپاہی تک، ایوب خان کی وہ تقریر، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو سنو. ہماری تاریخ کی عظیم ترین تقریر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی گفتگو کے بعد، باتوں کے بعد، تقریروں اور جوش کے بعد، لیاقت علی خان نے وہ تقریر جو قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کہی تھی، وہ ایک حیرت انگیز تقریر ہے. اور اس کے بعد ایوب خان کی وہ تقریر جو انہوں نے 65 کے دن 1965 میں 6 ستمبر کی صبح 9-10 بجے ریڈیو پاکستان پہ کہی، جس نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا. اور لوگوں نے اسٹیشنوں پہ، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، چائے خانوں کے اوپر، اڈوں کے اوپر، بسوں کے اڈوں پہ وہ تقریر سنی ہے، اور سانس روک کے سنی ہے. پورے پاکستان میں ٹریفک رک گئی، 7 تاریخ تھا جب وہ تقریر 10 منٹ کی ہو رہی تھی. اور جب وہ تقریر ختم ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ایک نعرے تکبیر کس طرح نعرے گونجے ہیں، اور لوگوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں، سرحدوں کی طرف دوڑے پاکستان کے دفاع کے لیے. بات وہ یہی ہے کہ جب تک ہماری روحانی اور نظریاتی اساس زندہ ہے، ہماری یہ قوم زندہ. آپ دیکھیں گے اس کے بعد، اسی لیے 1965 کے بعد دشمن نے سب سے پہلا وار جو کیا ایسٹ پاکستان میں ہماری روحانی اور نظریاتی اساس پہ کیا. 2 قومی نظریے پہ ضرب لگانے کی کوشش کی، بنگالی قومیت کو فروغ دینے کی کوشش کی، اگرتلہ سازش کر کے شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھ انہوں نے بنگالی نیشنلزم کو فروغ دیا، اور جس کا نقصان ہمیں 7 سال بعد ہی ہو گیا کہ جب پاکستان قومیت کی بنیاد پہ نعوذ باللہ توڑ کر الگ کر دیا گیا. اور صاحب یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیوں نہ ہم چل کے ایوب صاحب کی وہ تقریر سن لیں؟ بہت خوبصورت بات ہوگی اگر آپ وہ تقریر لگا دیں. اور میں امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں جتنے لسنرز ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے، ایک جذبہ جاگے گا اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آئیے چلتے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدر ایوب اس وقت کیا کہہ رہے تھے. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو
अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इरादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान की 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे उम्मतों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और ये थी वो तकरीर के जिसने वजूद के रोंगटे खड़े कर दिए, और हर पाकिस्तानी के जिसने वो तकरीर सुनी, एक जज्बा, एक ताकत, एक मोहब्बत, एक चाहत, और इसके साथ साथ न जाने कितने ऐसे जज्बे के जो पाकिस्तान इस धरती मां के लिए जाग उठे। देखिए, जिसके पास जो था उसने पेश कर दिया। आज ये जो हमारे जज्बाती तरीन तराने हैं, नूर जहां उस वक्त मामूली सी सिंगर थी। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान फोन किया। उन्होंने कहा, मैं नूर जहां हूं, मैं आके कुछ पाकिस्तानी फौज के लिए तराने रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। हमारी कौम तैयारी नहीं थी इन हालात के लिए, उसको उनको बुला लिया गया। वहीं बैठे बैठे उन्होंने वो तराने रिकॉर्ड कराए। जो आज ये तराने जो आप सुनते हैं, पुतर हटाते नहीं बिकते, जरनैल नहीं करनैल नहीं, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब्बियां राखा, इन्होंने पूरी कौम में आग लगा दी। पाक फौज ये तराने जब चलते थे रेडियो के ऊपर, और आप हम कहेंगे सुनाई ये तराने कौम को एक दफा फिर। और इस तकरीर के पस मंजर में जब देखिए, जब ये तकरीर हो कि ये दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को पुकारा है, हमारे दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने सवाल किया था ना, वो क्या चीज थी जिसने हमें सीसा पिलाई हुई दीवार बनाया? वो यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमारे दिल की धड़कनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह माशाअल्लाह गूंज रहा है। हमारे मुल्क के उस वक्त अयूब खान से जिसको जो मर्जी शिकायत हो, लेकिन इस मौके पर वो दिल से तकरीर की थी। इस मौके पर उनकी भी आंखों में आंसू थे। इस मौके पर वो एक मुसलमान बन चुके थे, जो एक पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत के जिम्मेदार थे। और उन्होंने कौम को जिस तरह पुकारा था और उसको लब्बैक कहलवाया था इस जहाद की पुकार के ऊपर। ये और फिर ये नूरजहान के तराने, फिर ये जज्बा जहाद और जज्बा शहादत। जेल के कैदियों ने खून डोनेट करना शुरू कर दिया, तौबा कर ली गुनाहों से कि आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कर। बात बड़ी अच्छी तरह समझ लो, हमारी पाकिस्तानी कौम का खून निकालो, लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, इसमें आपको इश्क रसूल मिलेगा और इश्क पाकिस्तान मिलेगा। हमारे डीएनए में, हमारे खून में शामिल है ये चीज। और आज जो 10,000 बच्चे और ऑफिसर्स जवान हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तान के दिफा में, कश्मीर से लेकर वजीरिस्तान में, फाटा में, सवात में, खूबसूरत तरीन बेटे, हमारी मट्टी का नमक, 21, 22, 24 साल के, 25, 26 साल के खूबसूरत जवान, अपने जब छोटे बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, बीवियों को छोड़कर, जिन्होंने शहादतें दी हैं और ख्वाहिश करके अपने आप को वॉलंटियर करके शहीद हुए हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। हमने इमाम आलम साहब से मुलाकात की। अच्छा, आलम साहब के साथ हमारा जाती ताल्लुक। हाँ, कुछ जरा वो वाकया भी बताइए कि वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया और जहाज उसके ऊपर आलम साहब के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक, क्योंकि मेरे वालिद जैसे कहा तोपखाने में थे, तो जंग के बाद सरगोदा बेस पे पोस्टिंग थी। आलम साहब भी सरगोदा में थे, हम छोटे छोटे थे तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बहुत प्यार किया, मुलाकात की। हमारा खानदानी ताल्लुक उनके साथ रहा। 20 साल के बाद जब दोबारा मेरी उनसे, जब मैं खुद शऊर में आया, एक बड़े हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आलम साहब वो क्या बात थी कि अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी? और भी तो फजाइया के पायलट थे, सबने बड़ी ड्यूटियां की माशाअल्लाह। तो उन्होंने हमें यही बात कही कि देखो बेटा, अपने मिशन से, अपने पाकिस्तान से, अपनी फजाइया से हमें इश्क था। और लोग नौकरी करते थे, हमें इश्क था। रमजान की दोपहर में जब गर्मी के वक्त तमाम पायलट अपने कमरों में सो रहे होते थे, तो मैं उस वक्त टारमैक पे अपने जहाज में बैठ के उसकी गन्स को जीरो कर रहा कर, गन्स को एम कर रहा होता था, ताकि कभी फायर करने में मेरी कोई गोली भी जाया ना जाए। और जब कोई शख्स इश्क करता है पाकिस्तान से, तैयारी करता है, अपने आप को रफ एंड टफ बनाता है उस ड्यूटी के लिए, फिर अल्लाह उसको इज्जत के मौके देता है। ऐसे भी वाकयात हुए 65 की लड़ाई में कि जब फजाइया के पायलट्स, जो जहाज जिन्होंने उड़ाया, सारी गोलियां फायर कर दी, दुश्मन के जहाज को नहीं लगी। और आलम साहब के पास सिर्फ 15 सेकंड का फायर पावर था। नहीं, F-86 सेबर हमारा एयरक्राफ्ट होता है, उसमें जब फायर करते हैं तो 15 सेकंड की गोलियां होती हैं। अच्छा।
اور 15 سیکنڈ کی گولیوں میں 5 جہاز مار کے گرانا، 2-2 سیکنڈ کے برسٹ میں آپ نے 1 جہاز مار کے گرایا، اور اس وقت ممکن تھا کہ جب آپ کی گن اتنی ایکوریٹ ہوتی کہ جہاں پہ آپ فائر کر رہے ہیں وہیں پہ فائر ہو، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب رمضان کی دوپہر میں آپ ایئر کنڈیشن کمرے چھوڑ کر دھوپ میں کھڑے ہو کے اپنی گن کو زیرو کر رہے ہو. صحیح. جب یہ جنون اور عشق ہوتا ہے تو اللہ پھر ایسے موقع دیتا ہے اور پھر اللہ ایسی عزت دیتا ہے. واحد پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ ہیں جن کو SJ بار ملا ہے، 2 دفعہ SJ لیا ہے انہوں نے، 65 میں بھی اور 71 میں بھی. ماشاءاللہ. تو بات کہنے کی یہ کہ تمام اپنے جوانوں کو، آج کے آفیسرز ہمارے قربانیاں بھی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر، اور حیرت انگیز قربانیاں، وہی تاریخ ہے ہماری. ہم خالد، طارق، ٹیپو اور صلاح الدین سے جو شروع ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ کارگل، وزیرستان اور سوات تک پہنچتے ہیں. ہماری تاریخ میں تسلسل ہے، ٹوٹی نہیں ہے یہ، وہی بیٹے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. مگر اپنے آفیسرز کو، تمام پاکستانی نوجوانوں کو ہم یہ بات کہیں گے کہ 65 سے ایک سبق ضرور سیکھو. جب اللہ تمہیں پیس ٹائم دیتا ہے، عافیت کا وقت دیتا ہے، اس میں تربیت کرو، عیاشی میں نہ وقت ضائع کرو. یہ پیس ٹائم تمہیں میدان جنگ کی تربیت کے لیے دیا جاتا ہے، اور کیونکہ جب جنگ ہوگی اس وقت کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا وقت ہوتا ہے، فرقان ہوتا ہے. اور جو تیاری کرتا ہے پیس ٹائم وہ عزت پاتا ہے حالت جنگ میں. یہ نہیں ہوتا بیٹل فیلڈ ٹریننگ پیریڈ، نہیں ہوتا بیٹل فیلڈ اپنے آپ کو قربان کرنے کا وقت ہوتا ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے جیسے ہم نے کہا، لوگوں نے ساری توپوں کو، ساری ایئر کرافٹ نے اپنی گولیاں فائر کر دی اور وہ ہٹ نہیں کی ٹارگیٹ پہ، اور عالم صاحب نے 15 سیکنڈ کے فائر میں 5 طیارے مار دیے، 5 طیارے گرائے، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ناممکن. اس پاکستان سے عشق کرو. بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس پرچم کو گرنے نہ دیں، اس پرچم پہ سب کچھ قربان کر دو. یہ سوال نہ کرنا کہ اس پرچم سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس سرزمین سے ہمیں کیا ملے گا. اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا، 2 جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ. اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بد نصیب ہو جاؤ گے. مشرقی پاکستان والوں نے اپنے آپ کو توڑ کر الگ کر لیا. وہ فیض جو اس پاکستان سے وابستہ ہے، انہوں نے قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سے الگ کر لیا. جو اس پاکستان میں بستا ہے وہ سایہ خدائے ذوالجلال میں. ہم بچوں سے یہی بات کہیں گے، دیکھو اس پاکستان کو ہلکا نہ لینا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پر قربان ہو جاؤ، اس پر قربان ہو جاؤ. سب سے سستا سودا ہے، سب سے اعلیٰ سودا. یہ ہمارے بیٹے جو اس پہ قربان ہوتے ہیں نا، یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان آپ کی بوڑھی ماں ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے. بہت بے رحم، بے اور بے درد بچہ ہوگا، اولاد ہوگا جو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اپنی جوانی میں، جب اس کو اللہ نے طاقت اور اختیار دیا ہوتا ان کو چھوڑ کر چلا جائے. اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے. میک اے اسٹینڈ فرم، اسٹینڈ یونائٹڈ، live with dignity, and inshallah Allah will give you the opportunity to die with honor. لیکن اس کے لیے اب تیاری کرو، تیاری کا وقت اب ہے. آزمائش آنے والی ہے اس قوم میں، لیکن انشاءاللہ العزیز ایسے بیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان کو سرخرو کریں گے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ زید حامد صاحب. اللہ تعالیٰ